بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احسان نسیم۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ بڑگرام کے دوسرے شہر تھاکوٹ کے گاؤں میں۔ یہ بچی آپ میرے ساتھ جو کڑی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کل اسی ٹائم اس بچی کو ایک وحشی درندے نے کڈنیپ کرنے کی اس کی کوشش کی۔ وہ اپنی ہوش کا نشانہ بنانے والا، اس کی ریپ کرنے والا درندہ جو اس وقت تھانہ چھانجل میں موجود ہے، وہ اس بچی کو کل یہاں سے بہلا پسلا کر، اس کو پیسے دے کر یہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی بچیاں تھیں۔ یہ بچی اتنی چھوٹی ہے کہ یہ ابھی سے یہ اسکول میں داخل ہوگی، لیکن اس وحشی درندے نے اس کی معصومیت کو بھی نہیں دیکھا، اس کی یعنی عمر کا لحاظ بھی انہوں نے نہیں کیا، اور ایک غلیظ سوچ کے ساتھ اس کو یعنی اپنی ہوش کا نشانہ بنانے کے چکر میں تھا۔ اسی دوران اور لڑکیاں تھی اس کے ساتھ، وہ بھاگ گئی۔ یہ بیچاری کچھ بول نہیں سکتی تھی اس کے سامنے، تو یہ اسی کے ساتھ کھڑی رہی۔ کل کیا ہوا مزید اس پہ کیا ہوا ہم آجی صاحب سے خود پوچھتے ہیں۔ آجی صاحب یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ گل حکیم۔ گل حکیم صاحب، یہ بتائیں یہ کل کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ کل جی میں گھر سے نکل آیا تھا، ادھر دکان ہے جی وہاں جا رہا تھا، تو یہاں جب جیسے ہی میں ظاہر ہوا تو آگے یہ درندہ کھڑا تھا اس بچی کے ساتھ۔ کچھ یعنی اس کے حرکات ایسے تھے کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ تو میں جو ہے میں اس کے پاس سے گزرا، اس نے مجھے آواز دی، لیکن میں نے ان کو جو ہے دیکھا بھی نہیں، اور دور جا کے جو ہے وہاں دیوار کے ساتھ چھپ کے یہ نظارہ میں نے دیکھتا رہا کیا کر رہا ہے، کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور اپنی تسلی کر رہا تھا کہ ایک دم اس کو اس طرح نہیں پکڑ سکتے۔ جب اس نے تسلی کی کہ یہ چلا گیا ہے اور یہ ان کا کوئی لگتا نہیں ہے، تو اس نے جو ہے پھر حرکات شروع کی، پھر اس لڑکی کو لے جانے کی کوشش کی، اور یہ ہاتھ سے پکڑ کر اس کے ساتھ جو ہے تھوڑی مٹی تھی تھیلے میں، وہ ساتھ لیے ہوئے تھے اور اس کو کھینچ رہے تھے۔ تو یہ لڑکی بضد تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتی۔ تو یہ آگے سے کہہ رہا تھا کہ یہ 500 روپے لے لو، اور میں آپ کے لیے کپڑے اور آپ کے لیے جوس لیتی ہوں، آپ تک گئی ہے، آپ میرے ساتھ چلے جائیں، اور میں آپ کے والد کو جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی ہماری سہیلیاں آگے چلی گئی ہے، آپ نے مجھے علیحدہ کیا ہے، تو نہیں میں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ میری والدہ میری تلاش میں نکلے گی۔ کافی ٹائم سے یہ کھڑا، تقریباً 1 گھنٹے سے دھوپ میں اس کو کھڑا کر دیا تھا۔ پھر بعد میں میں سارا نظارہ دیکھتا رہا۔ آخر تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے بچی کو لے جانا چاہا، اور کھینچ کے ہاتھ جو ہے اس طرح یعنی اس کے اوپر ڈال کے اس کو لے جانا چاہا، اور اس کے ساتھ وہ مٹی لے لی، مٹی کی بوری میں۔ تو جب وہ ادھر سے تھوڑا آگے جا کے راستہ اوپر کی سڑک کی طرف جاتا ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر اس نے اوپر جانے کے یعنی کوشش کی۔ تو بچی نے کہا کہ نہیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس گاڑی ہے، آپ جا کے گاڑی میں بیٹھیں گے، آپ کو میں پیسے دیتا ہوں، آپ کے لیے کپڑے لیتا ہوں، اور آپ کے لیے جوس اور ٹافیاں لیتا ہوں، پھر آپ گھر چلی جائیں، میں آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ تو لڑکی نے کہا کہ ہم سہیلیاں ہیں، میں ان کو آواز دیتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں۔ اس دوران میں نے سارا نظارہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں نکل کے آیا۔ میں نے کہا ان سے میں پوچھیں کہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو جب میں ان کے پاس یعنی اس کی طرف بڑھا، تو آگے اس نے سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، کہاں کے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ پھر پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو پھر میں نے جو ہے موبائل نکالا، اور میں نے کہا میں آگے لوگوں کو اطلاع دیتا ہوں، آپ کو پکڑیں گے۔ تو یہ خود کھڑے ہو گئے، اور واپس ہی پہ آ کے میرے داڑھی پہ ہاتھ رکھا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اور میں نے بچی کو کچھ نہیں کہا، اور میں نے کہا کہ بچی کے متعلق جو ہے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، لیکن صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں کے ہو اور کیوں بھاگ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں میرا کے رہنے والا ہوں، اور یہاں ریت کا کام کرتا ہوں، اور یہاں اپنے لیے کام ڈھونڈنے آیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، آپ آئے ہمارے یہ نیاز خان کے اجرے کے سامنے ہم کھڑے تھے، ہم نے کہا ادھر بیٹھے اور ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ آپ کس غرض سے آئے تھے، کیا کر رہے تھے۔ تو یہ اندر نہیں جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا آپ کو میں لوگوں کو بلاتا ہوں، آپ میرے ساتھ اندر لے کے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، جلدی سے آپ جو سوالات پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میرے جلدی ہے۔ تو پھر یہ اندر چلے گئے۔ اندر نیاز خان بیٹھے تھے، اس کی مدد سے اس کو ہم نے یعنی کرسی پہ بٹھایا۔ تو اس نے کہا پہلے میں نے نیاز خان کو بتایا کہ اس کی تصویر لے لے، اور اس کا جو ہے ڈیٹا وہ لکھ دے، کیونکہ کچھ دن پہلے
ہمارے ماموں کا ایک بچی تھا تقریباً 8-9 سال کا، وہ یہاں سے غائب ہو گئی ہے، تو ہم نے کہا شاید یہ بھی اس قسم کا ایک واقعہ ہو، اور یہ بندہ جو ہے یہ ہم آگے جو ہے پولیس کو دے دے کہ یہ پہلے جو واقعہ ہے وہ ان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ تو نیاز خان نے کہا یہ معاملہ جو ہے یہ پولیس کا ہے، تو اس نے اس کو چوکی تاکوٹ کو جو ہے اس نے اطلاع دی، اور وہاں سے کچھ پولیس والے موبائل میں آ گئے اور اس کو جو ہے لے کر گئے، تو اس کے جیب سے نشے کی گولیاں اور کچھ پیسے اور گاڑی کی چابی ملی، اور بعد میں جو ہے جب تانے چلے گئے وہاں پولیس والوں نے پولیس والوں کو اس نے کچھ بتایا ہوگا، وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن وقوع یہی ہوا ہے۔ ہاں وقوع یہی ہوا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ بال بچ یعنی ان کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کی معصوم بچیاں جو پھول کی مانند ہے ان کی زندگی کو خراب کر رہا ہے، انہیں اپنی درندگی کا ہوش کا شکار بنانے کی در پہ رہتا ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بہنیں اس کم عمر کی، ان سب بچوں کی بھی یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہو، آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ملے جس کو آپ جانتی نہیں ہو، نہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لے، پیسے دینا چاہے نہ پیسے لے، نہ ٹافی لے، نہ ان کے پاس چلے، کیونکہ وہ آپ کو اپنی جال میں پھنسائے گا، آپ کو کڈنیپ بھی کر سکتا ہے، آپ کو اغوا بھی کر سکتا ہے، آپ کو اپنی ہوش کا شکار بھی بنا سکتا ہے۔ تو عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ بچیاں بچیں اس چھوٹی عمر کے جتنے بھی ہوتے ہیں، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، یہ پیغام ضرور دے۔ یہ بچی کسی کی دعاؤں کے ساتھ اس وحشی کی وحشت سے بچ گئی ہے، لیکن اب بھی ایسی بہت سارے درندے اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں پہ یہ پھر رہے ہیں، بچوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو داؤ پر لگا رہے ہیں، قانون کے گرفت میں آ جائے، اور ایسی گرفت میں آ جائے کہ وہ پھر ساری عمر سلاخوں کے پیچھے رہیں، اور دوسرے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر وہ ایک قسم کی نصیحت کا ذریعہ بنے۔ شکریہ۔